کمرے میں گہرا سکوت تھا۔ باہر چاندنی میں ملسری کے خشک پتے ہوا کے جھونکوں سے کھڑکھڑا رہے تھے۔ رات رفتہ رفتہ ڈھلتی جا رہی تھی۔ یکایک گلی کے پختہ فرش پر گشت کرنے والے کانسٹیبل کے بھاری بھاری قدموں کی آواز رات کے سناٹے میں ابھری۔ وہ زور سے کھنکھارا، پھر اس کی آواز بلند ہوئی، ہوشیار، خبردار، جاگنے والوں جاگتے رہو، گلی میں کھٹکا ہے۔ عین اس وقت قریب کی کسی گلی میں سیٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ اس سیٹی کے ساتھ ہی مختلف سمتوں سے سیٹیاں بجنے لگیں۔ قیصر مرزا نے بے چین ہو کر دروازے کی طرف دیکھا۔ خوف اس کے چہرے پر سایہ بن کر پھیل گیا۔ رانی حیدر گڑھ نے بھی اس کی گھبراہٹ اور سراسیمگی محسوس کی۔ انہوں نے قیصر مرزا کے چہرے کو غور سے دیکھا، نرم لہجے میں مخاطب کیا، قیصر مرزا کھڑے کیوں ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ اس نے کمرے کے ایک گوشے میں رکھی ہوئی کرسی اٹھائی، قریب لایا اور اس پر بیٹھ گیا، مگر زبان سے ایک لفظ نہ نکالا۔ اس کے چہرے پر چھائی ہوئی گھبراہٹ اور سراسیمگی مٹتی جا رہی تھی۔ وہ اب غمزدہ اور اداس نظر آ رہا تھا۔ ارجمن سلطانہ مسیری پر تکیے کے سہارے بیٹھی تھیں۔ قیصر مرزا نظریں جھکائے ان کے روبرو گمسم بیٹھا تھا۔ انہوں نے اس کے چہرے کو ایک بار پھر غور سے دیکھا۔ وہ اس وقت ہو بہو نواب بوٹا نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی حزن و ملال جھلک رہا تھا جو انہوں نے آخری ملاقات میں نواب بوٹا کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ وہ ان کے بارے میں سوچنے لگیں۔ قیصر مرزا نے ان کو خاموش پایا تو زیادہ دیر چپ نہ رہ سکا۔ نگاہیں اٹھا کر ارجمن سلطانہ کی جانب دیکھا، نرم لہجے میں دریافت کیا، رانی صاحبہ آپ کس سوچ میں پڑ گئیں؟ انہوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور فوراً بات بنائی، سوچ رہی تھی کہ جب تم کمرے میں داخل ہوئے تھے تو گھپ اندھیرا تھا۔ تم نے اندھیرے میں کیسے اندازہ لگایا کہ بستر پر تلتارا کے بجائے کوئی اور موجود ہے؟ تلتارا جب یہاں آتی ہیں تو ہمیشہ شمامت العنبر یا عطر حنا لگا کر آتی ہیں۔ مجھے ان کی خوشبو بہت پسند ہے۔ میں خاص طور پر ان کے لیے عطر حنا اصغر علی محمد علی کے کارخانے سے لاتا ہوں۔ ان کو تاکید کر رکھی ہے کہ وہ صرف ان دونوں میں سے کوئی عطر لگا کر آیا کریں۔ قیصر مرزا نے کھل کر وضاحت کی، مگر آپ کوئی ولایتی سینٹ لگائے ہوئے ہیں۔ اپنی بات کہتے کہتے وہ لمحہ بھر کے لیے ٹھٹکا، میں نے غلط اندازہ تو نہیں لگایا؟ تمہارا خیال درست ہے، ارجمن سلطانہ نے جواب دیا۔ ہاں، میں نے فرانسیسی پرفیوم ایمبروز لگایا تھا اور اکثر شام کو ایمبروز یا ایوننگ ان پیرس استعمال کرتی ہوں۔ میں کبھی دیسی عطر نہیں لگاتی، اس کی خوشبو بڑی تیز ہوتی ہے۔ قیصر مرزا چند لمحے خاموش بیٹھا سوچتا رہا، پھر اس نے دریافت کیا، یہ بتائیے کہ آج تلتارا کیوں نہیں آئیں؟ آپ ان کے بجائے کیوں آئیں؟ یہ بات تم نے پہلے بھی پوچھی تھی، ارجمن سلطانہ نے جواب دینے کے بجائے الٹا اس سے سوال کیا۔ تم بار بار یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو؟ مجھے تو یہ سوال پوچھنا ہی چاہیے، قیصر مرزا نے وضاحت کی۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ یہاں آ سکتی ہیں، اس نے تأمل کیا۔ سچ بتائیے، آپ کو یہاں کس نے بھیجا؟ دیکھیے، میں نے آپ کو ہر بات صاف صاف بتا دی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش نہ کریں۔ سچ کہہ رہی ہوں، مجھے کسی نے یہاں نہیں بھیجا، میں خود ہی آئی ہوں۔ ارجمن سلطانہ نے صاف گوئی سے کام لیا۔ بلکہ پھوپھی جانی تو مجھے روکتی رہیں، ان کا بس چلتا تو مجھے دوڑ کر پکڑ لیتی۔ ان کے روکنے پر بھی آپ نہ رکیں؟ قیصر مرزا نے حیرت زدہ ہو کر ان کی جانب دیکھا۔ یہ خبر آپ کو مل ہی گئی ہوگی کہ آپ کے آنے سے پہلے نجو یہاں آئی تھی۔ یہ تو میں تم کو پہلے ہی بتا چکی ہوں۔ میں نے تو اس کی پیٹھ پر وہ نیلی نیلی بیلٹیں بھی دیکھی ہیں جو تمہارے ہنٹر کی مار سے پڑ گئی ہیں، انہوں نے گلہ کرنے کے انداز میں کہا۔ تم نے بڑی بے رحمی سے مارا ہے، بہت برا کیا۔ ان کی بات نظر انداز کرتے ہوئے قیصر مرزا نے پوچھا، اسے دیکھ کر بھی آپ نے ذرا خوف محسوس نہ کیا اور یہاں چلی آئیں؟ کیوں؟ اس کیوں کا کوئی فوری جواب ان کے ذہن میں نہ آیا۔ وہ خاموش بیٹھی رہیں۔ قیصر مرزا نے بھی زور نہ دیا، صرف اتنا دریافت کیا، اچھا یہ بتائیے کہ نجو یہاں کیوں آئی تھی؟ مجھے بالکل خبر نہیں کہ وہ یہاں کیوں آئی تھی، کس لیے آئی تھی، کسی نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ یہاں کیوں آئی تھی، قیصر مرزا نے ارجمن سلطانہ کو آگاہ کیا۔ وہ یہاں کا بھید معلوم کرنے آئی تھی اور سرخ جوڑا پہن کر دلہن کی طرح بناؤ سنگار کر کے آئی تھی۔ میں نے جب اسے دیکھا تھا تو اس کے جسم پر سرخ جوڑا نہ تھا۔ آپ کو تو یہ معلوم نہ ہوگا کہ اسے یہاں کس نے بھیجا تھا۔ پھوپھی جانی نے تو بہرحال اسے یہاں نہیں بھیجا ہوگا، اور نہ ہی مغلانی ایسی ہمت کر سکتی ہیں۔
ارجمن سلطانہ نے قیصر مرزا کو بتایا۔ وہ تو نجو کو سگی اولاد سے زیادہ چاہتی ہیں۔ وہ حیران و پریشان ہو کر قیصر مرزا کا چہرہ تکنے لگیں۔ ان دونوں کے علاوہ اسے یہاں کون بھیج سکتا ہے؟ انہوں نے قیاس آرائی کی۔ ہو سکتا ہے طلعت تارا یہاں نہ آنا چاہتی ہو، اس نے اپنے بجائے اسے یہاں بھیجنے پر آمادہ کر لیا ہو۔ جی نہیں، تینوں میں سے کسی نے نجو کو یہاں نہیں بھیجا، قیصر مرزا نے بتایا۔ اس ہرمزی نے یہاں بھیجا تھا۔ ہرمزی بارادری کی پرانی خادمہ ہے، میں اسے نہیں جانتی۔ ارجمن سلطانہ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر پوچھا، مگر اس نے ایسا کیوں کیا؟ علی رضا کے اشارے پر۔ یہ علی رضا وہی تو نہیں جو طلعت تارا کا پھوپھی زاد بھائی ہے؟ جی ہاں، بالکل وہی ہے، قیصر مرزا نے مطلع کیا۔ وہ طلعت تارا کی پھوپھی نفیسہ کا بیٹا ہے۔ مگر اس نے ایسا کیوں کیا؟ وہ طلعت تارا سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس کی والدہ بھی یہی چاہتی ہیں، مگر حضور بیگم اس رشتے کے خلاف ہیں۔ تم کو یہ تمام باتیں کیسے معلوم ہوئیں؟ ارجمن سلطانہ نے حیران ہو کر دریافت کیا۔ ان کے چہرے کے تاثرات سے صاف عیاں تھا کہ وہ اس پس منظر سے بالکل ناواقف تھیں۔ مجھے تو آج ہی شام ان باتوں کا علم ہوا، قیصر مرزا نے صاف گوئی سے کام لیا۔ نجو نے بتایا تھا۔ نجو تم کو جانتی ہے؟ اس نے تمہیں دیکھا ہے؟ جی نہیں، میں اس کے سامنے نہیں آیا، وہ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ قیصر مرزا نے ارجمن سلطانہ کو مطلع کیا۔ میرے تو خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ آپ یہاں آ سکتی ہیں۔ مجھے کسی کی طرف سے کھٹکا تھا تو وہ صرف علی رضا سے تھا۔ میں تو یہ توقع کر رہا تھا کہ کسی روز علی رضا یہاں آنے کی جسارت کرے گا، اور میں نے اس خطرے سے نمٹنے کا پورا بندوبست بھی کر لیا تھا۔ اس نے اپنی کالچوبی صدری کی جیب سے پیش قبض نکالا اور ارجمن سلطانہ کے سامنے کر دیا۔ میں آج پوری تیاری کر کے آیا تھا۔ ارجمن سلطانہ نے موم بتی کی اجلی روشنی میں پیش قبض کا جھلملاتا ہوا پھل دیکھا تو سخت پریشان ہو گئیں۔ سہمے ہوئے لہجے میں بولی، اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ تم اندھیرے میں علی رضا سمجھ کر مجھے قتل کر دیتے؟ وہ حیران و پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگیں۔ میں نہیں سمجھتی تھی کہ تم اتنے خطرناک ہو سکتے ہو۔ جتنا خطرناک آپ سمجھ رہی ہیں میں اتنا ہوں نہیں۔ میں نے آج تک کسی کو قتل نہیں کیا، اس نے صفائی پیش کی۔ ساتھ ہی تڑپ کر بولا، مگر جب آن کا سوال آ جائے تو پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ علی رضا اگر یہ چاہتا ہے کہ طلعت تارا کو زبردستی قبضے میں کر لے تو وہ میری لاش پر سے گزر کر ہی ایسا کر سکتا ہے۔ بھائی اپنی تو سمجھ میں کچھ نہیں آیا ہے، وہ گھبرا کر بولیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ سیدھا جائیداد کا چکر ہے، قیصر مرزا نے بتایا۔ سب کی نظریں اس پر لگی ہیں۔ نواب صفی بھی اس پر قبضہ کرنے کی طاق میں ہے، علی رضا بھی اور ان کی والدہ بھی، اور تم بھی اس قطار میں لگے ہوئے ہو۔ میں کیوں اس قطار میں شامل ہونے لگا؟ قیصر مرزا کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ میرا تو اس جائیداد پر دور تک کوئی حق نہیں ثابت ہوتا، یہ تو آپ بھی جانتی ہیں۔ ارجمن سلطانہ نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، خاموش بیٹھی رہیں۔ کمرے میں کچھ دیر خاموشی رہی، پھر ارجمن سلطانہ کی آواز ابھری، قیصر مرزا، انہوں نے پیش قبض کی طرف اشارہ کیا، اسے اپنی جیب میں رکھ لو، اسے دیکھ کر مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ آپ اس سے ڈر رہی ہیں؟ قیصر مرزا نے پیش قبض ان کے سامنے کر دیا۔ انہوں نے بڑے اعتماد سے کہا، مجھے غلط سمجھنے کی کوشش نہ کرو، میں ایسی ڈرپوک ہوتی تو یہاں تنہا آنے کی جرت نہ کرتی۔ قیصر مرزا نے پیش قبض واپس رکھ لیا، چند لمحے خاموش رہا، پھر نہایت سنجیدگی سے گویا ہوا، رانی صاحبہ، میں آپ کی ہمت کی داد دیتا ہوں۔ آپ تو عورت ذات ہیں، یہاں تو کوئی مرد بھی تنہا آنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ ارجمن سلطانہ نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا، قیصر مرزا، تمہارے والد تو خاندانی رئیس ہیں، شریف اور عزت دار ہیں، تم کو ایسی مجرمانہ حرکتیں زیب نہیں دیتی۔ وہ اسے بزرگوں کی طرح سمجھانے لگیں، تم جو کھیل کھیل رہے ہو وہ بہت خطرناک ہے۔ مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ خطرناک کھیل ہے، قیصر مرزا نے نرم لہجے میں کہا، اس کا اندازہ تو مجھے بہت پہلے ہی ہو گیا تھا۔ کبھی یہ بھی سوچا کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ دفتن ان کا لہجہ تلخ ہو گیا، چہرے پر جھنجھلاہٹ جھلکنے لگی۔ جیل کی ہوا کھانا پڑے گی، خاندان کا نام خوب روشن ہوگا۔ قیصر مرزا نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، چپ بیٹھا رہا، مگر اب اس کے بشرے سے پریشانی ہویدہ تھی، پیشانی پر پسینے کے ننھے قطرے بکھرے ہوئے تھے۔ ارجمن سلطانہ نے اسے خاموش پایا تو سخت بھن آئی، تیکھے لہجے میں بولی، میں پوچھتی ہوں، تم نے طلعت تارا کے ساتھ یہ فراڈ کیوں کیا؟ تم نے اس بھولی بھالی معصوم لڑکی کے لیے فریب کا یہ جال کیوں بچھایا؟ اس کے لیے زندگی کو عذاب بنا دیا۔ وہ تیزی سے بولتی رہیں۔ قیصر مرزا نظریں جھکائے گمسم بیٹھا رہا، اس نے اپنی صفائی میں کچھ نہ کہا۔ تم کو کیا خبر بیچاری پھوپھی جانی پر کیا بیت رہی ہے؟ انہوں نے دل گرفتہ ہو کر آہیں سرد بھری۔ بیٹی کے غم نے ان کو موت کے دہانے پر کھڑا کر دیا۔
رانی حیدر گڑھ کا چہرہ بڑا باوقار نظر آ رہا تھا، آنکھوں سے غم و غصہ آشکارا تھا۔ قیصر مرزا ہنوز خاموش تھا، اس نے نظریں اٹھا کر ان کی جانب نہ دیکھا۔ تم بظاہر اتنے خطرناک اور جرائم پیشہ نظر نہیں آتے جتنی گہری سازش تم نے تیار کی ہے رانی صاحبہ۔ قیصر مرزا نے اس بار نظریں اٹھا کر ارجمن سلطانہ کی جانب دیکھا، تڑپ کر بولا، ایسا سنگین الزام نہ لگائیں۔ وہ اپنی بات کہتے کہتے لمحے بھر کے لیے ٹھٹکا۔ واللہ آپ یقین کریں میں نے کوئی سازش وازش تیار نہیں کی۔ اس نے اچانک ان سے سوال کیا، یہاں آنے سے پہلے آپ نے طلعت آرا سے بھی اس سلسلے میں بات کی تھی؟ انہوں نے آپ کو کیا بتایا؟ سچ سچ پوچھنا چاہتے ہو تو یہ حقیقت ہے کہ میری اس سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ ارجمن سلطانہ نے صاف گوئی سے کام لیا۔ ساتھ ہی پہلی بار ان کو اپنی اس غلطی کا احساس ہوا کہ آنے سے پہلے انہیں پوری طرح چھان بین کر لینا چاہیے تھی۔ خصوصیت کے ساتھ طلعت آرا سے بات کرنا ضروری تھا تاکہ صورتحال پوری طرح سمجھ سکیں۔ وہ اچانک جذباتی ہو گئی تھیں اور جذبات سے اس قدر مغلوب ہو گئیں کہ بغیر سوچے سمجھے دندناتی ہوئی اوپر پہنچ گئیں۔ وہ چند لمحے خاموش بیٹھی رہیں، پھر انہوں نے وضاحت کی، مجھے طلعت آرا سے بات کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ تو پھر ایسا کیجئے، نیچے جائیے، طلعت آرا سے تخلیہ میں بات کیجئے۔ قیصر مرزا نے سنجیدگی سے ان کو مشورہ دیا۔ میں نے تو یہ سنا ہے کہ وہ اس سلسلے میں کسی سے بات نہیں کرتی، ہر وقت خاموش رہتی ہے۔ ارجمن سلطانہ نے بتایا، مگر تم یہ کیوں چاہتے ہو کہ میں طلعت آرا سے اس معاملے میں پوچھ گچھ کروں؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان کا اس سلسلے میں اپنا کیا خیال ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں اب اس کی گنجائش نہیں۔ ارجمن سلطانہ نے اس کا مشورہ قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اب تو میں یہاں آ ہی گئی ہوں، اور جب آ گئی ہوں تو اس سازش کا سراغ لگا کر ہی واپس جاؤں گی۔ دیکھیے آپ بار بار مجھ پر سازش کا الزام لگا رہی ہیں۔ قیصر مرزا نے تیوری پر بل ڈال کر تیکھے لہجے میں کہا، میں ایک بار پھر آپ سے یہی کہوں گا کہ میں نے کوئی سازش نہیں کی۔ مگر ارجمن سلطانہ مروب نہ ہوئیں، جل کر بولیں، تم نے جو یہ جنوں کا ڈھونگ رچایا ہے سازش نہیں تو اور کیا ہے؟ قیصر مرزا نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش بیٹھا سوچتا رہا۔ دیکھو قیصر مرزا، ہوش سے کام لو، معاملے کی نزاکت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ان کا لہجہ نرم تھا۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ قیصر مرزا نے بھی نرمی سے پوچھا۔ مجھے مجبور نہ کرو کہ بات بڑھ کر پولیس تک پہنچے، انہوں نے ایک بار پھر دھمکی دی۔ ساتھ ہی نرمی سے سمجھایا، اس میں دونوں خاندانوں کی بدنامی ہے۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس بھری۔ مجھے رہ رہ کے طلعت آرا کا خیال آتا ہے۔ وہ لمحے بھر خاموش رہیں، پھر گویا ہوئیں، اگر تم کو طلعت آرا سے ذرا بھی محبت ہے تو تم ہرگز یہ نہیں چاہو گے کہ اس کی رسوائی ہو۔ انہوں نے قیصر مرزا کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی۔ مجھے تو ڈر ہے کہ رسوائی کی صورت میں کہیں وہ سنکھیا ونکھیا کھا کر خودکشی نہ کر لے، وہ بڑی جذباتی لڑکی ہے۔ ارجمن سلطانہ نے قیصر مرزا کو دھمکانے کے لیے نفسیاتی حربہ استعمال کیا۔ تیر نشانے پر بیٹھا۔ قیصر مرزا تڑپ کر بولا، نہیں رانی صاحبہ، میرے بارے میں اس طرح نہ سوچیں، واللہ میں ایسا نہیں چاہتا۔ پھر تم کیا چاہتے ہو؟ قسم ہے جناب امیر کی، میں آپ سے غلط بیانی نہیں کروں گا۔ قیصر مرزا نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا، میں آپ کو سب کچھ صاف صاف بتائے دیتا ہوں۔ باہر چھت پر دھم سے کودنے کی آواز ابھری، پھر رات کے سناٹے میں قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کوئی بھاری بھاری قدموں سے چل رہا تھا، ساتھ ہی لوبان کی تیز خوشبو پھیلنے لگی۔ ارجمن سلطانہ نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا، ان کے چہرے پر کسی انجانے خوف کا سایہ پھیل گیا۔ وہ سہمی ہوئی دم بخود بیٹھی تھیں۔ قیصر مرزا بھی گمسم نظر آ رہا تھا، وہ بھی ارجمن سلطانہ کی طرح نظریں اٹھائے دروازے کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی تھی، شمع کی ہلکی ہلکی روشنی میں دونوں بت کی مانند ساکت نظر آ رہے تھے۔ قدموں کی آہٹ رفتہ رفتہ قریب آتی جا رہی تھی، آنے والا کمرے کی سمت آ رہا تھا۔ چاپ قریب اور قریب آتی گئی اور دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ ہر طرف گہرا سناٹا چھا گیا۔ چاند اب غروب ہو چکا تھا، رات تاریک اور سنسان تھی۔ ارجمن سلطانہ اور قیصر مرزا دونوں دم بخود بیٹھے تھے اور آنے والا باہر اندھیرے میں دروازے سے لگا ساکت کھڑا تھا۔ ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکوں سے پردہ آہستہ آہستہ لہرا رہا تھا اور لوبان کی تیز خوشبو کمرے کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر کمرے کے باہر زور سے کھنکھارنے کی آواز ابھری۔ ارجمن سلطانہ کے چہرے پر چھایا ہوا خوف اور سراسیمگی کا غبار کچھ اور گہرا ہو گیا۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے ٹکٹکی باندھے دروازے کو تک رہی تھیں۔ ذرا دیر بعد رات کے سناٹے میں دروازے کے باہر آواز ابھری۔ وہ کہہ رہا تھا، شہزادہ عالی مرتبت،
غلام پرستان سے شاہ جمجاہ کا ایک ضروری پیغام لے کر حاضر ہوا ہے۔ ارجمن سلطانہ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر قیصر مرزا کی طرف دیکھا۔ وہ کرسی پر خاموش بیٹھا تھا۔ باہر سے پھر آواز ابھری، صاحب عالم، غلام شرف باریابی چاہتا ہے، کیا میں حاضر ہو سکتا ہوں؟ قیصر مرزا نے کوئی جواب نہ دیا، نہ ہی موڑ کر ارجمن سلطانہ کی جانب دیکھا۔ خاموشی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، دروازے کی جانب بڑھا اور باہر چلا گیا۔ سنسان چھت پر قدموں کی آہٹ ابھری اور رفتہ رفتہ دور ہوتی گئی، پھر رات کے سناٹے میں تحلیل ہو کر ختم ہو گئی۔ ارجمن سلطانہ کمرے میں اب بالکل تنہا تھیں۔ وہ تکیوں کے سہارے مسحری سے ٹیک لگائے گمسم بیٹھی تھیں۔ رات آہستہ آہستہ ڈھلتی جا رہی تھی، سناٹا اور بڑھ گیا تھا۔ باہر ویرانی چھائی ہوئی تھی، نہ کوئی آہٹ تھی نہ آواز۔ وہ بار بار بے چینی سے پہلو بدلتیں، نظریں اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھتیں۔ پردہ ہوا کے جھونکوں سے ہولے ہولے لہرا رہا تھا۔ قیصر مرزا جب دیر تک واپس نہ آیا تو ارجمن سلطانہ کو تشویش لاحق ہوئی۔ طرح طرح کے وسوسے ذہن میں پیدا ہونے لگے۔ یہ تو ان کو پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ قیصر مرزا تنہا نہ تھا، اس کے ساتھ دوسرے بھی تھے۔ شروع ہی سے انہیں شبہ تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے کسی گہری سازش کے تحت ہو رہا ہے۔ اب یہ شبہ اور قوی ہو گیا تھا۔ مان ان کو شدید خطرہ محسوس ہوا۔ انہوں نے پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ مشرقی گوشے میں عورت کا وہ خوفناک مجسمہ موجود تھا جس کی گردن کو ایک سیاہ ہاتھ نے نہایت سفاکی سے دبوچ رکھا تھا۔ عورت کی آنکھیں دہشت سے پھٹی ہوئی تھیں اور ہونٹوں سے سرخ سرخ خون بہہ رہا تھا۔ شمع کی زرد زرد روشنی میں مجسمہ اس قدر ڈراؤنا نظر آ رہا تھا کہ کسی انجانے خوف سے ارجمن سلطانہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ انہوں نے سراسیمہ ہو کر سوچا کہ کمرے سے باہر نکل کر چلی جائیں، مگر باہر جانا اور بھی خطرناک تھا۔ ہر طرف خطرہ ہی خطرہ تھا۔ اس خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے ارجمن سلطانہ نے یہ طے کیا کہ دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھا دی جائے اور صبح تک کمرے میں بند ہو کر بیٹھی رہیں۔ جب دن نکل آئے اور ہر طرف دھوپ پھیل جائے تو نیچے جانے کے لیے باہر نکلیں۔ سنسان چھت پر ایک بار پھر قدموں کی آہٹ ابھری۔ ارجمن سلطانہ نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور سہمی ہوئی نظروں سے دروازے کی سمت دیکھنے لگیں۔ چاپ رفتہ رفتہ قریب آتی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ ارجمن سلطانہ کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہوتی گئی۔ وہ دم بخود بیٹھی تھیں۔ دیکھتے دیکھتے ایک انسانی سایہ دروازے پر ابھرا۔ پردہ ایک طرف سرکا اور قیصر مرزا اندر داخل ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا آگے بڑھا، کرسی کھسکائی اور تھکا ہوا سا اس پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ گویا ہوا، معاف کیجیے، مجھے واپسی میں کچھ دیر ہو گئی۔ اس کے اظہار معذرت پر ارجمن سلطانہ کی سراسیمگی کم ہو گئی۔ انہوں نے خود کو سنبھالا، جھجکتے ہوئے پوچھا، کون تھا یہ؟ آغا جانی، قیصر مرزا نے مختصر جواب دیا۔ کس لیے آیا تھا؟ ان کے لہجے میں تجسس تھا۔ جب طلعت آرا یہاں موجود ہوتی ہیں تو وہ اکثر رات کو ایک بار ضرور آتا ہے۔ اسے مروب کرنے کے لیے؟ ارجمن سلطانہ نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ اس پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تم جنوں کے شہزادے ہو اور پرستان سے آئے ہو، اسی لیے وہ آتا ہے نا؟ قیصر مرزا نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش بیٹھا رہا۔ مگر ارجمن سلطانہ خاموش نہ رہیں۔ ان کا لہجہ اور تیکھا ہو گیا۔ اب وہ پوری طرح خوف و دہشت کے حصار سے باہر نکل چکی تھیں۔ آغا جانی کے علاوہ اور کون کون اس سازش میں تمہارے ساتھ شریک ہے؟ صرف آغا جانی۔ یہ کہتے کہتے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کی آنکھوں سے جھنجھلاہٹ آشکارا تھی۔ یہ آپ بار بار سازش کا ذکر کیوں کر رہی ہیں؟ میں آپ سے پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ میں نے کوئی سازش وازش نہیں کی ہے۔ سازش نہیں تو پھر یہ سب کیا ہے؟ وہ قیصر مرزا کی برہمی سے متاثر نہ ہوئیں۔ تم نے اپنی حرکتوں سے خود ہی یہ شبہ پیدا کیا۔ آغا جانی کی آمد سے یہ شبہ اور قوی ہوا۔ تم نے بھی سنا تھا وہ کمرے کے باہر کھڑا کیا کہہ رہا تھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ کمرے میں طلعت آرا کے بجائے آپ موجود ہیں۔ قیصر مرزا نے صفائی پیش کی۔ مگر ارجمن سلطانہ ذرا مطمئن نہ ہوئیں، سنجیدگی سے گویا ہوئیں۔ فضول باتیں نہ کرو، مجھے صاف صاف بتاؤ کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے اسے ایک بار پھر دھمکی دی۔ یاد رکھو معاملہ بہت سنگین صورت اختیار کر چکا ہے، پولیس تک جا سکتا ہے۔ مگر اس دفعہ ان کا وار خالی گیا۔ قیصر مرزا ان کی دھمکی سے خائف نہ ہوا، نہایت ڈھٹائی سے بولا، دیکھیے آپ مجھے پولیس سے ڈرانے کی کوشش نہ کریں۔ اس کا لہجہ تیکھا ہو گیا۔ پولیس میرے خلاف کیا کارروائی کر سکتی ہے؟ طلعت آرا اپنی مرضی سے یہاں آتی تھیں، میں انہیں زبردستی اٹھا کر تو نہیں لاتا تھا۔ اس نے ارجمن سلطانہ کو خبردار کیا، اگر پولیس تک آپ بات لے جائیں گی تو خام خواہ بدنامی ہوگی، اور بدنامی بھی طلعت آرا اور ان کے خاندان کی ہی ہوگی۔
ارجمن سلطانہ پہلے تو بہت سٹپٹائیں، لیکن فوراً ہی بات کی تہہ تک پہنچ گئیں اور انہوں نے اس کا اظہار بھی کر دیا۔ پہلے تو تمہارا رویہ ایسا نہ تھا، معلوم ہوتا ہے یہ بات آغا جانی نے تم کو سجھائی اور کچھ دیر پہلے سجھائی ہے۔ وہ مجھے بہت گھاگ لگتا ہے۔ ارجمن سلطانہ نے فوراً پینترا بدلا، مگر ابھی اس کا پولیس سے سابقہ نہیں پڑا، پولیس کے ہتھے چڑھ گیا تو مار مار کر ایک ایک بات اگلوا لے گی۔ ارجمن سلطانہ کا اندازہ غلط نہ تھا، یہ نکتہ آغا جانی نے ہی اسے بتایا تھا، مگر یہ نہ بتایا تھا کہ معاملہ واقعی اگر پولیس تک پہنچ گیا تو کیا ہوگا۔ قیصر مرزا کا کبھی پولیس سے سابقہ نہیں پڑا تھا، تھانے جانے کی بھی نوبت نہیں آئی تھی۔ وہ کیا اس کے والد تک پولیس کا نام سن کر گھبرا جاتے تھے۔ صرف انہی پر منحصر نہیں، شہر کے دوسرے رئیسوں اور شرفا کا بھی پولیس کے معاملے میں یہی رویہ تھا۔ اس حقیقت سے ارجمن سلطانہ بخوبی واقف تھیں۔ انہوں نے قیصر مرزا کو خاموش پایا تو اسے خوفزدہ کرنے کی ازسر نو کوشش کی۔ کارروائی تو بعد میں ہوگی، ذرا یہ تو سوچو جب پولیس تمہارے گھر پہنچے گی تو تمہارے ابا جان کے دل پر کیا گزرے گی۔ ارجمن سلطانہ جو چاہتی تھیں وہی ہوا۔ قیصر مرزا سخت پریشان ہوا، چہرہ فق ہو گیا، پیشانی پر پسینے کے قطرے جھلملانے لگے۔ آغا جانی نے جو ہوا بھری تھی وہ آن کی آن میں نکل گئی۔ ارجمن سلطانہ نے اس مرتبہ ایسا نفسیاتی حربہ آزمایا کہ ساری اکڑ فوں ختم ہو گئی۔ بولو، جواب دو۔ ارجمن سلطانہ نے مزید دباؤ ڈالا۔ خاموش کیوں ہو؟ آپ چاہتی کیا ہیں؟ قیصر مرزا نے زچ ہو کر کہا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ تم نے طلعتارا کے خلاف یہ سازش کیوں کی؟ ارجمن سلطانہ اپنی بات پر اڑی رہیں۔ تم لاکھ انکار کرو لیکن میں تو اسے سازش ہی کہوں گی۔ دیکھیے، میں ایک بار پھر عرض کروں گا کہ میں نے کوئی سازش وازش نہیں کی، قیصر مرزا نے نرمی سے کہا۔ واللہ میں آپ سے جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ تو پھر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گا، سب کچھ صاف صاف بتائے دیتا ہوں۔ قیصر مرزا سنبھل کر بول رہا تھا۔ یہ جو برابر کا مکان ہے عشرت منزل، اس نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا، ایک عرصے سے میرے پاس کرائے پر ہے۔ ویسے تو اس کی ملکیت کے بارے میں نہ معلوم کب سے مقدمے بازی ہو رہی ہے، لیکن میں کرایہ میر کلب علی کو دیتا ہوں۔ وہ نہ صرف ملکیت کے دعوے دار ہیں بلکہ سرے دست عشرت منزل قبضے میں بھی انہی کے ہے۔ فریق مخالف کوئی منجو بیگم ہے، وہ بیوہ ہیں، پریشان حال بھی ہیں۔ مقدمہ لڑنے کی ان میں سکت نہیں۔ سنا ہے انہوں نے مرلی دھر وکیل سے کچھ رقم لے کر مقدمہ فروخت کر دیا ہے، اب وہی مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ مجھے عشرت منزل اور اس کی ملکیت کے بارے میں ہونے والی مقدمے بازی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ارجمن سلطانہ نے اکتا کر قیصر مرزا کو ٹوکا۔ میں جو کچھ پوچھ رہی ہوں اس کا جواب دو۔ وہی تو میں بتا رہا ہوں، قیصر مرزا نے وضاحت کی۔ آغا جانی جو کچھ دیر پہلے آئے تھے میرے گہرے دوست ہیں، وہ دفینے نکالنے کی ٹوہ میں رہتے ہیں۔ اس نے قدر تامل کیا۔ آپ نے قلزم شاہ کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ میں کسی قلزم شاہ کو نہیں جانتی۔ ارجمن سلطانہ نے بیزاری کا اظہار کیا۔ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ایسی پتے کی بات بتاتے ہیں کہ میں آپ سے کیا عرض کروں، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ارجمن سلطانہ کی بیزاری سے بے نیاز وہ قلزم شاہ کے ساتھ بدستور اپنی عقیدت کا اظہار کرتا رہا۔ ایک رات ان کو یہ بشارت ہوئی کہ عشرت منزل کے تہخانے میں نواب شفو کی بہت سی دولت دفن ہے۔ نواب شفو بھی شہزادے تھے، غدر میں باغیوں کے ساتھ شریک ہو گئے تھے، مگر جب باغیوں کو شکست ہوئی اور بھگدڑ مچی تو مرزا شفو کچھ عرصے تک اسی عشرت منزل میں روپوش رہے۔ پھر حضرت محل کے ساتھ انہوں نے بھی فرار ہونے کی کوشش کی، مگر کسی نے مخبری کر دی اور پکڑے گئے۔ انگریزوں نے ان کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ ان کی دولت عشرت منزل میں دبی کی دبی رہ گئی۔ نواب شفو کو اتنی مہلت بھی نہ ملی کہ کسی کو اس کے بارے میں بتاتے، اور قلزم شاہ نے اپنے کشف و کرامات سے اس کا سراغ لگا لیا۔ ارجمن سلطانہ نے طنز کیا۔ قیصر مرزا اپنی دھن میں ایسا مگن تھا کہ اس نے ارجمن سلطانہ کے طنز کو مطلق محسوس نہ کیا۔ کہنے لگا، جی ہاں، قلزم شاہ کو اس کا علم ہو گیا، انہوں نے مہربان ہو کر آغا جانی کو بتا دیا۔ وہ ان کی خدمت بھی بہت کرتا ہے۔ انہوں نے یہ مہربانی بھی فرمائی کہ دفینہ حاصل کرنے کے لیے چلہ کشی کا طریقہ بھی بتا دیا۔ آغا جانی نے اس راز میں مجھے بھی شریک کر لیا۔ قلزم شاہ نے اسے خود نکالنے کی کوشش کیوں نہ کی؟ ارجمن سلطانہ نے تبصرہ کیا۔ کیا ان کو مال و دولت کی ضرورت نہیں؟ بہت دولت مند اور خوشحال واقع ہوئے ہیں۔ آپ غالباً ان سے واقف نہیں، بڑے درویش صفت اور بے نیاز قسم کے بزرگ ہیں۔ قیصر مرزا نے ارجمن سلطانہ کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی۔ ان کی شان استغنا کا یہ عالم ہے کہ جو سامنے آ گیا کھا لیا، جو پہننے کو مل گیا پہن لیا۔ اس نے نظر بھر کر ارجمن سلطانہ کو دیکھا۔ واللہ
آپ میری بات کا یقین کریں کہ وہ تو کچھ بھی نہ چاہتے تھے، مگر میں نے اور آغا جانی نے یہ طے کر رکھا ہے کہ دفینہ ہاتھ آ گیا تو تہائی حصہ کلثوم شاہ صاحب کو بھی نذرانے کے طور پر پیش کریں گے، بلکہ آغا نے تو ان سے اس کا اظہار بھی کر دیا ہے اور کلثوم شاہ آمادہ بھی ہو گئے۔ ارجمن سلطانہ نے مسکرا کر ایک بار پھر طنز کیا۔ اس دفعہ ان کے طنز کو قیصر مرزا نے محسوس کیا، فوراً صفائی پیش کی۔ واللہ وہ تو انکار ہی کرتے رہے، لیکن جب آغا نے بہت زور دیا، قسمیں دیں، تب وہ رضامند ہوئے۔ میں طلعت آرا کے بارے میں پوچھ رہی تھی، تم نے بیچ میں کلثوم شاہ کا ذکر چھیڑ دیا۔ ارجمن سلطانہ نے تیکھے لہجے میں اپنا رد عمل ظاہر کیا۔ کلثوم شاہ کا ذکر تو اس لیے بیچ میں آ گیا کہ جب دفینے کے بارے میں علم ہوا تو میں نے بھاگ دوڑ کر کے کسی نہ کسی طرح عشرت منزل کو کرائے پر حاصل کر لیا۔ میں آغا کے ساتھ اس میں رہنے بھی لگا۔ قیصر مرزا نے بتایا، دونوں رات کے سناٹے میں اٹھ کر تہخانے میں جاتے اور دفینے کے لیے کھدائی کرتے۔ تو پھر وہ دفینہ تم کو ملا بھی کہ نہیں؟ ارجمن سلطانہ نے بے چین ہو کر دریافت کیا۔ جی نہیں، ابھی تک تو کچھ نہیں نکلا، قیصر مرزا نے بجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ 40 روز تو مایا جگانے کے لیے آغا جانی کو چلہ کھینچنا پڑا، کئی جگہ زمین کھودی، مگر دفینے کی صحیح جگہ کا ابھی سراغ نہیں ملا، ملے گا بھی نہیں۔ ارجمن سلطانہ نے مسکرا کر تبصرہ کیا۔ جی ایسا نہیں ہے، قیصر مرزا نے جھٹ وضاحت کی۔ اب ایک جگہ دفینے کے کچھ آثار نظر آ رہے ہیں، زمین بھی وہاں پولی ہے، اندر سے کسی بہت بڑے برتن کے کھنکنے کی ہلکی ہلکی آواز بھی سنائی دیتی ہے، دیگ دبی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ دیکھو قیصر مرزا، مجھے عشرت منزل اور اس کے تہخانے میں دبے ہوئے دفینے سے ذرا بھی دلچسپی نہیں۔ انہوں نے اکتا کر بے رخی کا مظاہرہ کیا۔ اب یہ قصہ ختم کرو اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے بیچاری طلعت آرا پر ظلم و ستم کیوں ڈھایا؟ جی میں انہی کے بارے میں بتانے جا رہا تھا، قیصر مرزا نے ارجمن سلطانہ کو مطلع کیا۔ پچھلے بسنت کی نوچندی کا ذکر ہے، سہ پہر کا وقت تھا، میں اپنے کمرے میں پڑا بے خبر سو رہا تھا۔ یکایک آغا نے آ کر زور زور سے مجھے جھنجھوڑا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا، جگانے کا سبب پوچھا تو آغا نے ابا جان کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا، میں بھی گھبرا گیا۔ بات دراصل یہ تھی کہ میں ہفتے بھر سے گھر نہیں گیا تھا، وہ میری تلاش میں خود آئے تھے۔ خود کیوں آئے تھے؟ کسی نوکر چاکر کو بھیج دیتے۔ نوکر چاکر تو کئی بار آ چکے تھے، مگر آغا نے ہر ایک کو صاف ٹرخا دیا۔ قیصر مرزا نے دبی زبان سے بتایا۔ اب آپ سے کیا چھپانا، بات یہ ہے کہ آغا جانی سے میل جول رکھنے پر ابا جان سخت خفا ہوتے ہیں، وہ آغا کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ مجھے عشرت منزل میں آغا جانی کے ساتھ دیکھ لیتے تو قیامت برپا کر دیتے۔ ان کی آمد کی اطلاع ملنے پر میں بالکل بوکھلا گیا، سمجھ میں نہ آتا تھا کہ عشرت منزل سے نکل کر کہاں جاؤں۔ کہیں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی، تہہ خانے میں چھپ جاتے۔ ان کے ہمراہ ایک نہیں 2 ملازم تھے، ڈر یہ تھا کہ ان کے ذریعے وہ عشرت محل کے چپے چپے کی تلاشی لیتے۔ قیصر مرزا نے ارجمن سلطانہ کو بتایا، کوئی ملازم تہہ خانے میں بھی پہنچ سکتا تھا، بلکہ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تہہ خانے میں ہی پہنچا ہوگا۔ میں گھبرا کر فوراً زینے میں داخل ہوا، اوپر پہنچا، وہاں چھپنے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ میں نے بدحواس ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور دیوار پھاند کر 12 دری کی چھت پر چلا گیا۔ بات کہتے کہتے وہ اچانک خاموش ہو گیا، اس کے خوبصورت چہرے پر سرخی پھیل گئی، آنکھوں میں چراغ جھلملانے لگے، وہ گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ ارجمن سلطانہ کو اس کی خاموشی بہت شاق گزری، انہوں نے بے چین ہو کر پہلو بدلا، قیصر مرزا کو مخاطب کیا۔ قیصر مرزا، جب تم 12 دری کی چھت پر پہنچے تو کیا طلعت آرا وہاں موجود تھی؟ جی نہیں، قیصر مرزا نے انکار میں آہستہ آہستہ گردن ہلائی۔ کچھ ایسا اتفاق ہوا کہ جیسے ہی میں 12 دری کی چھت پر پہنچا، عین اسی وقت طلعت آرا بھی زینے کا دروازہ کھول کر آ گئیں۔ میں بالکل ان کے سامنے کھڑا تھا۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو ایسی ڈری کہ ان کی گھگی بن گئی، پھر چیخ مار کر وہیں فرش پر گریں اور بے ہوش ہو گئیں۔ تم نے کیا کیا؟ ارجمن سلطانہ نے تفتیش کرنے کے انداز میں سوال کیا۔ طلعت آرا کو بے ہوش دیکھ کر میں سخت پریشان ہو گیا۔ قیصر مرزا نے ارجمن سلطانہ کو مطلع کیا۔ اسی اثنا میں زینے کے اندر قدموں کی آواز سنائی دی، کوئی اوپر آ رہا تھا۔ میں اور پریشان ہو گیا، بدحواس ہو کر آگے بڑھا، جھپاک سے زینے کا دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ گھبراہٹ میں اس وقت مجھے یہی سوجھی، دروازہ تو تم نے بند کر دیا، مگر کسی نے کھٹکھٹایا نہیں؟ ارجمن سلطانہ نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ میرا مطلب ہے دروازہ کھولنے کی بالکل کوشش نہ کی؟ جی نہیں، نہ کوئی دروازے تک آیا، نہ کسی نے دستک دی، قیصر مرزا نے بتایا۔ ادھر طلعت آرا دھوپ میں فرش پر بے حال پڑی تھیں، ان کو اپنے تن بدن کا ہوش نہ تھا۔
ذرا دیر تک میں ہکا بکا کھڑا رہا، پھر پریشانی کے عالم میں کمرے کے دروازے پر پہنچا، اسے کھولا، واپس طلعت آرا کے پاس آیا، ان کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر کمرے میں لے گیا اور مسہری پر لٹا دیا، اسی مسہری پر جس پر آپ بیٹھی ہیں۔ یہ کمرہ تو میں نے سنا ہے بند رہتا تھا؟ جی ہاں، باقاعدہ قفل پڑا رہتا تھا۔ قیصر مرزا نے صاف گوئی سے کام لیا، مگر آغا نے اسے کسی نہ کسی طرح پہلے ہی کھول لیا تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہاں کوئی بھولے سے بھی نہیں آتا، اس کا ہم کو بخوبی اندازہ تھا، چنانچہ میں اور آغا اکثر دیوار پھاند کر ادھر آ جاتے اور رات بھر یہاں رہتے، صبح تڑکے اٹھ کر عشرت منزل میں واپس چلے جاتے۔ برسات میں جب بہت حبس ہوتا اور رک رک کر مہ برستا تو ہم دونوں اسی کمرے میں سوتے تھے۔ دراصل عشرت منزل کی چھت پر کوئی کمرہ وغیرہ تو ہے نہیں، برسات میں بہت تکلیف ہوتی تھی، بارش اچانک شروع ہو جاتی تو گہری نیند سے اٹھ کر نیچے بھاگنا پڑتا۔ اس نے بند کھڑکی کی طرف ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا، اس کھڑکی کو کھول دیا جائے تو بہت اچھی ہوا آتی ہے، اس نے قدرے تامل سے کہا۔ یہ کمرہ پہلے ایسا نہ تھا، خاک دھول سے اٹا ہوا تھا، ہر طرف مکڑی کے جالے تنے تھے۔ ہم دونوں نے اسے اچھی طرح صاف کیا، ہر چیز کو جھاڑ پونچھ کر قرینے سے لگایا۔ نواب تقی مرحوم کا پرانا بستر میلا اور بوسیدہ ہو گیا تھا، اسے ہٹا کر مسہری پر صاف ستھرا بستر بھی بچھا دیا، اور بھی ضرورت کے مطابق کئی تبدیلیاں کی۔ ارجمن سلطانہ خاموش بیٹھی رہیں، انہوں نے یہ معلوم کرنے کی کوشش نہ کی کہ وہ اور آغا پہلی بار اس کمرے میں کس مقصد سے آئے تھے اور انہیں دروازے پر پڑا ہوا قفل کھولنے کی ضرورت کیوں لاحق ہوئی تھی۔ قیصر مرزا نے بھی اس سلسلے میں کچھ نہ بتایا، وہ کرسی پر اطمینان سے بیٹھا سنبھل سنبھل کر بولتا رہا۔ مگر ہم دونوں ہمیشہ رات ہی کو یہاں آتے تھے اور کبھی پہر رات گزرنے سے قبل نہیں آئے۔ دن میں تو اسی روز آیا تھا جب طلعت آرا سے پہلی بار آمنا سامنا ہوا تھا، اس وقت بھی جس مجبوری کے تحت آیا تھا اس کا اظہار پہلے ہی کر چکا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے تم دونوں کو دیوار پھاندنے کی پہلے سے خاصی مشق ہے۔ ارجمن سلطانہ نے قیصر مرزا کو مشتبہ نظروں سے دیکھا۔ تبھی تو اس قدر آسانی سے آتے جاتے ہو؟ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، قیصر مرزا نے فوراً صفائی پیش کی۔ وہ ایسا ہے کہ بارہ دری کے زینے کی ممٹی کے پاس عشرت منزل کی چھت کا جو حصہ ہے اس کی دیوار زیادہ اونچی نہیں ہے، یہی کوئی گز سوا گز اونچی ہوگی، اس پر کوئی بھی آسانی سے چڑھ کر ادھر آ سکتا ہے۔ شاید آپ کو معلوم نہیں، ایک زمانے میں عشرت منزل بھی بارہ دری ہی کا حصہ تھی، بلکہ زینے میں کھڑکی نما ایسا دروازہ بھی تھا جسے دونوں گھروں میں آمد و رفت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ مگر جب عشرت منزل کی ملکیت کسی دوسرے کے پاس چلی گئی تو کھڑکی توڑوا کر دیوار چنوا دی گئی، البتہ اس کا نشان ابھی تک صاف نظر آتا ہے۔ ارجمن سلطانہ نے بات آگے بڑھانے سے گریز کیا، فوراً حرف مطلب پر آ گئیں۔ یہ بتاؤ کہ طلعت آرا کو جب ہوش آیا تو اس نے کیا کیا؟ ہوش میں آنے کے بعد بھی وہ بہت خوفزدہ تھیں، پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ تم نے اسے واپس کیوں نہیں جانے دیا؟ وہ بھی خاموش تھیں اور میں بھی بالکل خاموش تھا، نہ وہ بولی نہ میں، ہم دونوں ہی حیران و پریشان تھے۔ قیصر مرزا اپنی بات کہتے کہتے یکایک شرما گیا، نظریں جھکا کر مدھم لہجے میں گویا ہوا۔ ویسے یہ بات بھی تھی کہ طلعت آرا کی خوبصورتی اور حسن کی دھوم تو میں نے اپنے گھر میں بہت سنی تھی، لیکن جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا۔ اس کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی، جی چاہتا تھا کہ بس ان کو دیکھتا ہی رہوں۔ ارجمن سلطانہ اس کی صاف گوئی پر بے ساختہ مسکرا دیں۔ میں نے بعد میں ان کو تسلی دینے کی بھی کوشش کی تھی۔ قیصر مرزا صفائی پیش کرنے لگا، لیکن وہ اس قدر سہمی ہوئی تھیں کہ ان کے منہ سے آواز ہی نہ نکلی، سمٹی ہوئی مسہری کے ایک کونے پر خاموش بیٹھی رہیں۔ اسی اثنا میں آغا جانی مجھے تلاش کرتا ہوا کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ بھی تمہاری طرح طلعت آرا پر عاشق ہو گیا؟ ارجمن سلطانہ نے تلخی سے اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ جی نہیں، ایسا نہیں ہوا، قیصر مرزا نے وضاحت کی۔ آپ نے آغا جانی کو نہیں دیکھا، ایسا بد شکل ہے کہ میں آپ سے کیا عرض کروں۔ باپ اس کے شیدی تھے یا ماں حبشن ہوں گی، مجھے اس کے خاندان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، لیکن اسے دیکھ کر یہی اندازہ ہوتا ہے، کالا رنگ اور اس پر چیچک کے داغ، یہ موٹی پچکی ہوئی ناک، اور اس وقت تو وہ تہخانے سے نکل کر آیا تھا، آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے، ایسا خوفناک اور ڈراؤنا نظر آ رہا تھا کہ طلعت آرا تو اسے دیکھتے ہی تھر تھر کانپنے لگیں، اس قدر ڈر گئیں کہ بے اختیار رونے لگیں۔ میری تو عقل چکرا گئی، مطلق سمجھ میں نہ آیا کہ بیٹھے بٹھائے ان کو کیا ہو گیا۔ آغا جانی بھی ہکا بکا کھڑا ان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جتنی معصوم اور بھولی ہے اتنی ہی ناسمجھ اور سادہ لوح بھی ہے۔
ارجمن سلطانہ نے تبصرہ کیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اسے گھر کی چار دیواری کے باہر کی دنیا کے بارے میں کچھ خبر نہیں۔ ماں اسے ابھی تک ننھی بچی سمجھتی ہیں، قدم قدم پر روک ٹوک، نہ کہیں آنے کی اجازت، نہ کسی سے ملنے جلنے کی۔ عالم یہ ہے کہ میرے سامنے تک آنے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ ان کے لہجے میں جھنجھلاہٹ پیدا ہو گئی، اور یہ پابندی صرف اس لیے ہے کہ میں بے پردہ رہتی ہوں۔ انہوں نے تو اسے کنویں کا مینڈک بنا رکھا ہے، بالکل چھوئی موئی کا پودا، ہاتھ لگاؤ تو مرجھا جائے۔ واللہ آپ نے بالکل درست فرمایا، قیصر مرزا نے ارجمن سلطانہ کی تائید کرتے ہوئے بتایا۔ آغا سے تو وہ اس قدر دہشت زدہ ہوئیں کہ اٹھ کر میرے پیروں پر گر پڑیں، سسکیاں بھر کر گڑ گڑانے لگیں، میری خطا معاف کر دیجیے، میں اب کبھی بے ادبی نہیں کروں گی۔ انہوں نے نہ جانے کیا کیا گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں کہا، کہتی کچھ تھیں، زبان سے نکلتا کچھ تھا۔ مجھے تو اب ٹھیک سے یاد بھی نہیں کہ اس وقت وہ کیا کہہ رہی تھیں۔ قسم ہے جناب امیر کی، اس طرح بلک بلک کر رو رہی تھیں کہ میں آپ سے کیا عرض کروں۔ یقین مانیے میں آپ سے بالکل صحیح بتا رہا ہوں۔ تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، ارجمن سلطانہ نے تردید کرنے کی کوشش نہ کی۔ مجھے اندازہ ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ میں آپ سے کیا کیا عرض کروں؟ قیصر مرزا کی حوصلہ افزائی ہوئی تو اس نے مزید تفصیل بیان کی۔ میں نے بدحواس ہو کر ان کا بازو پکڑا، فرش سے اوپر اٹھانا چاہا تو وہ دہائی دینے لگیں، مولا مشکل کشا، مجھے ان جنوں کے نرغے سے بچائیے، یا آقا مجھے بچائیے۔ دہائی دیتے دیتے وہ پھر بے ہوش ہو گئیں۔ ارجمن سلطانہ خاموش بیٹھی دلچسپی اور توجہ سے قیصر مرزا کی باتیں سنتی رہیں۔ نہ انہوں نے دخل دیا، نہ اسے ٹوکا، نظریں اٹھائے اس کے چہرے کو تکتی رہیں۔